سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 200-300 قدم چلنے کے بعد میں ایک بار پھر بلند ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نالے میں میرے لیے خطرہ زیادہ تھا۔ پہاڑی عبور کر کے میں دوسرے نالے میں اتر کر زیادہ محفوظ ہو جاتا۔ اب میں آگے جانے کے بجائے مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ جو لوگ پہاڑی علاقے میں رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ بلندی کا سفر سیدھی لائن میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی کو زیگ زیگ میں چل کر اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ اس طرح گرنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور انسان کو چلنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ دن کا وقت ہوتا تو میں علاقے کا جائزہ لے سکتا تھا۔ رات کا اندھیرا مجھے کسی ایسی کارروائی کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھا۔ اب اگلے نالے میں اتر کر میں واپس جنوب کا رخ بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ اس نالے کے اختتام پر مجھے دشمن ضرور ملتا، کیونکہ دشمن کی پہلی ترجیح یہی تھی کہ میں واپس پاکستان کی سرحد عبور نہ کر سکوں، اور وہاں پر میرا سرحد عبور کرنا یقیناً ناممکن ہی تھا۔ البتہ اس علاقے سے دور جا کر مجھے سرحد عبور کرنے میں اتنا مسئلہ نہ ہوتا، اور 1-2 دن گزرنے کی وجہ سے میری تلاش میں بھی پہلی جتنی تندی نہ رہتی۔ اس سوچ نے مجھے واپس مڑنے سے باز رکھا تھا۔ نالے میں اترنے کے بجائے میں نے بلندی ہی پر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تک میرا رخ شمال کی جانب تھا۔ آسمان پر چمکتا قطبی ستارہ سمت کے تعین کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ 200-300 گز چلنے کے بعد ڈھلان نیچے کی جانب اترنے لگی۔ اسی لائن پر ایک پہاڑی کا ہیولا سامنے بھی نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھے مکمل نالے میں اترنا پڑتا۔ مجھے وہ نالا کافی خطرناک نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں دشمن ناکہ لگا سکتا تھا، کیونکہ وہ دو نالوں کو ملانے والا ایک مختصر سا نالا تھا، اور دشمن کی نظر میں اپنے دائیں ہاتھ موجود نالے سے بائیں یعنی مغربی جانب موجود نالے میں منتقل ہو سکتا تھا۔ ایک لمحہ رک کر میں نے خود کو دشمن کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ وہاں وہ کس جگہ پر اپنے آدمی بٹھا سکتا تھا۔ آیا وہ اس ملاپ والے نالے کے عبور کر کے مغربی نالے میں ناکہ لگاتا، یا میرے دائیں ہاتھ موجود مشرقی نالے میں پارٹی لگاتا؟ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن کے لیے مشرقی نالے کے سرے پر آدمی بٹھانا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اس طرح تو ایک تو وہ میرے مغربی نالے میں مڑنے کی نگرانی کر سکتے تھے، دوسرا بالفرض میں مشرقی نالے ہی میں سفر کرنا مناسب سمجھتا تو مشرقی نالہ بھی ان کی نظر میں ہوتا۔ اس کے برعکس مغربی نالے میں میں صرف اس وقت ان کا نشانہ بنتا جب میں مشرقی نالہ چھوڑ کر مغربی نالے میں انتقال کا سوچتا۔ اور ایک بات تو یقینی تھی کہ دشمن کی نظر میں ابھی تک مشرقی نالے ہی میں چھپا تھا یا سفر کر رہا تھا۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہی میں 50 قدم پیچھے چل کر مغربی جانب اترنے لگا۔ بلندی کے بجائے نیچے اترتے وقت گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح پاؤں کے نیچے سے کنکر اور پتھر وغیرہ بھی زیادہ لڑکتے ہیں۔ اس لیے میں حد الوسع آرام اور احتیاط سے اتر رہا تھا کہ کنکر اور پتھر وغیرہ میرے پیروں سے ٹکرا کر نیچے لڑک کر میرا راز نہ فاش کرتے رہیں۔ دشمن نے مجھے پکڑنے یا مارنے کے لیے چاروں طرف اپنی پارٹیاں پھیلا دی تھی، اور کسی بھی جگہ پر ان کی پارٹی موجود ہو سکتی تھی۔ نالے کی تہ میں پہنچنے تک مجھے اتنا ہی وقت لگا تھا جتنا اس پہاڑی کی بلندی پر چڑھتے ہوئے لگا تھا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ وزیرستان کے پہاڑ ہیں یا کوئی اور بھی پہاڑی سلسلہ ہے، ان تمام نالوں کا بہاؤ کسی مخصوص سمت میں نہیں ہے۔ بھول بھلائیوں کی طرح ہر نالے کا اپنا ہی رخ ہے۔ آخر میں آ کر البتہ تمام نالے ایک دریا کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں، اور پانی مختلف اطراف میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ نالوں کا پانی کشمیر کا رخ کرتا ہے اور کچھ نالوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے۔ مشرقی نالے میں چلتے ہوئے میں مسلسل نشیب میں جا رہا تھا، کیونکہ مغربی نالے میں جاتے ہوئے مجھے ہلکی چڑھائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اچانک ریڈیو سیٹ کی کھڑکھڑاتی آواز سن کر مجھے رکنا پڑا۔ میرے اندازے کے برعکس دشمن اس جانب بھی موجود تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دشمن نے دونوں جانب اپنے آدمی بٹھائے ہوتے۔ ریڈیو سیٹ پر کسی اور پارٹی کو پکار کر ان سے فائرنگ کرنے کی وجہ پوچھی جا رہی تھی۔ سر شام جس وقت سے میں بھاگا تھا، فائرنگ کی آواز وقفے وقفے سے گونج رہی تھی۔ یوں بھی ہندو اس لحاظ سے کافی بہادر ہیں کہ پتے کے کھڑکنے پر بھی میگزین خالی کر دیتے ہیں، اور آج تو یقینی طور پر ایک مسلمان فوجی ان کی صفوں میں موجود تھا۔ جس پارٹی کو ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا وہ فائر کھولنے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتی۔ قدم دھیمے کر کے میں رک گیا اور پھر زمین پر لیٹ کر انہیں جانچنے لگا
کہ آیا وہ کتنے آدمی ہیں اور ان کے پاس شب دید آلات موجود ہیں یا نہیں۔ میرا وہاں سے گزر کر آگے بڑھنا ناگزیر تھا، کیونکہ واپس لوٹنے میں خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا۔ مجھے وہاں لیٹے ہوئے 15-20 منٹ ہوئے تھے جب وہ کنٹرول کو سب اچھا رپورٹ دینے لگے۔ یقیناً وہ ہر گھنٹے کے بعد سب اچھا رپورٹ دے رہے تھے۔ 3-4 کنٹرول اوور۔ ایک آدمی نے اپنے کال سائن کے ساتھ کنٹرول کو پکارا تھا۔ 3-2 سینڈ یور میسج اوور، آل اوکے اوور۔ اس نے سب اچھا پیش کیا۔ 3-2 محتاط رہنا، دشمن ابھی تک اسی حدود میں ہے، کیپ لسننگ آؤٹ۔ کنٹرول نے اسے رابطے میں رہنے کا کہہ کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کنٹرول کو دوسری پارٹیوں کی طرف سے بھی پکارے جانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ مختلف پارٹیوں کے 20 کال سائن میں نے گنے۔ گویا میری تلاش میں 20 پارٹیاں نکلی ہوئی تھیں۔ مجھے ٹکرانے والی یہ چوتھی پارٹی تھی۔ اس سے پہلے ٹکرانے والی پارٹی میں 5 افراد تھے۔ نامعلوم یہ پارٹی کتنے افراد پر مشتمل تھی۔ جہاں تک غالب گمان تھا ان کی تعداد بھی 5 ہی ہونی چاہیے تھی۔ ایک پتھر کی آڑ میں لیٹ کر میں ان کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے 2 ہیولے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ مجھے مسلسل چلتے ہوئے 4 سے 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، اور اس وقت اندازے کے مطابق 10:30-11 بجے کا عمل تھا۔ 19-20 کا چاند 10-11 بجے نکل آتا ہے، اور اس وقت پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگ گئی تھی۔ میری کلائی سے گھڑی بندھی ہوئی تھی، لیکن گھڑی کی اندرونی لائٹ جلا کر وقت دیکھنا بے وقوفی تھی۔ اس اندھیرے میں ہلکی سی روشنی بھی دور سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ تھا۔ گھپ اندھیرے میں نظر پہلے سے زیادہ کام کرنے لگی تھی، اور اس کی وجہ چاند کا طلوع ہونا تھا۔ سر راجیو، کیا اس نرگ واسی کے پکڑے نہ جانے تک ہم یوں ہی جاگتے رہیں گے سارے کے سارے؟ جھلائے ہوئے سنتری نے مجھے جہنمی کہتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی۔ ایک آدمی جاگتا رہے، باقی 2 آرام کرنے لیٹ جاؤ۔ راجیو نامی سینئر نے فوراً ہی اس کی بات مان لی تھی، اور اس کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تعداد 4 تھی۔ ایک اور آواز ابھری، یہ بھی خوب کہی، اس سردی میں نیند خاک آئے گی، لکڑیاں بھی موجود نہیں ہیں کہ آگ جلا لی جائے۔ سر راجیو، ایک مشورہ ہے۔ یہ اسی کی آواز تھی جس نے مجھے کوسا تھا۔ بولیے مہاراج، راجیو نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سر، میں اور رنجیت واپس پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، 2-3 کمبل بھی لے آئیں گے اور حلوہ چائے کا بندوبست بھی کر لیں گے۔ یوں بھی اب پوری رات یہیں گزارنا پڑے گی۔ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ان کا سینئر راجیو نیم رضامند تھا۔ کیا گڑبڑ ہوگی سر؟ نالا عبور کر کے یہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور پارٹی لگی ہوئی ہے، اور اس بغیرت کے پاس بھی کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں ہے۔ میری وجہ سے وہ خوار ہو رہے تھے، اس لیے مجھے کوسنا تو بنتا تھا۔ پھر ایسا ہے، رنجیت اور پریم چند چلے جائیں گے، تم یہیں میرے ساتھ رہو۔ راجیو نے رضامند ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ یقیناً اس سردی میں گرم کمبل اور چائے حلوے کا ملنا ایک نعمت ہی تو تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بولا، رنجیت اور پریم چند تم دونوں روانہ ہو جاؤ۔ چلیں رنجیت بھائی۔ وہ پریم چند کی آواز تھی۔ وہ لہجے سے نوجوان معلوم ہو رہا تھا۔ رنجیت نے کہا، چلو، اور 2 ہیولے مغرب کی جانب بڑھ گئے۔ چاند کے بلند ہونے کے ساتھ منظر پہلے سے صاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ میں پریم چند اور رنجیت کے دور جانے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے ہیولے مغربی جانب جاتے ہوئے نظر آئے تھے، اور اسی طرف ان کی پوسٹ نے موجود ہونا تھا۔ میں نے اندازاً آدھا گھنٹہ مزید انتظار کیا، اور پھر حملے کے لیے تیار ہو کر پتھر کی آڑ سے باہر آ کر بندر چال چلتا ہوا ان کے قریب ہونے لگا۔ ان کا سینئر راجیو ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، جبکہ سنتری کھڑے ہو کر نالا موڑ کی جانب متوجہ تھا۔ اپنے دونوں ساتھیوں کے جانے کے بعد وہ چند منٹ تو گپ شپ کرتے رہے، مگر اب خاموش تھے۔ میرا رخ راجیو کی طرف تھا، کیونکہ بے فکری سے بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ آسان شکار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی آواز وغیرہ پیدا ہو جاتی تو میں نے سخت مشکل میں پھنس جانا تھا۔ سنتری نے ٹارچ جلا کر نالے کے موڑ کی جانب روشنی پھینکی اور سامنے کے علاقے کی نظری تلاشی لینے لگا۔ اس کا سینئر پتھر سے ٹیک لگا کر سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سردی بغیر گرم بستر کے سونے کے لیے کہاں چھوڑتی ہے؟ البتہ اس نے گرم لباس پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے کم از کم وہ آرام سے بیٹھ سکتا تھا، ورنہ تو بغیر حرکت کیے کام نہ بنتا۔ ایک ہاتھ سے پاؤں کے نیچے آنے والے روڑوں کنکروں کو جانچ کر میں وہاں آہستگی سے پاؤں رکھتا اور پھر اگلا پاؤں رکھنے کے لیے زمین ٹٹولنا شروع کر دیتا۔ چند قدم کا فاصلہ 2 سیکنڈ میں طے کیا جا سکتا تھا، مگر مجھے وہ فاصلہ طے کرنے میں کئی منٹ لگ گئے تھے۔ میں راجیو سے 2 قدم دور تھا جب سنتری فطری تقاضے سے مغلوب ہو کر چند قدم مزید دور ہوا اور کھڑے کھڑے ٹینکی خالی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ گنگنا رہا تھا۔ اس نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم اٹھ کر راجیو نامی سینئر پر ہلہ بول دیا۔ شاید اس کی چیخ کی آواز اپنی پوسٹ تک چلی جاتی
مگر میں نے سب سے پہلے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں اور ناک پر رکھ کر اس کی چیخ کا سد باب کر لیا۔ ہونٹوں پر سختی سے جمائے ہوئے دائیں ہاتھ کو میں نے دائیں جانب کھینچا اور بایاں ہاتھ اس کے سر پر جما کر میں نے بائیں اور نیچے کی جانب زوردار جھٹکا دیا۔ یہ مخصوص جھٹکا گردن توڑنے کا سب سے آسان نسخہ ہے۔ اس نے بے اختیار ہاتھ پاؤں جھٹکنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ساتھ پڑی کلاشنکوف اٹھائی اور سنتری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فارغ ہو کر پتلون کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھدی آواز میں ایک انڈین گانا "سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں" گنگنا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے تمام احتیاط بالائے طاق رکھ دی تھی۔ اس نے بھی میرے قدموں کی آواز کو اپنے سینئر کی قدموں کی آواز سمجھا تھا۔ گولی چلانے سے آواز دور تک جا سکتی تھی۔ میں نے کلاشنکوف کو بیرل کی جانب سے پکڑ کر اس کے بٹ سے گنگنانے والے سنتری کے سر کی سختی کا اندازہ کیا تھا۔ اوغ کی آواز نکال کر وہ لہراتا ہوا نیچے گر گیا۔ ایک بار اور اس کے سر کو بٹ سے بجاتے ہوئے میں نے اسے اپنے سینئر کے پاس بھیج دیا تاکہ اکٹھے مل کر اپنی غفلت کا سوگ منا سکیں۔ سر کی چوٹ زیادہ دیر تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ وہ بھی چند بار ہاتھ پاؤں جھٹک کر ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی حرکت سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں جلدی جلدی ان دونوں کی تلاشی لینے لگا۔ وہاں 2 جھولے بھی پڑے ہوئے تھے جن میں پانی کی بوتلیں اور کلاشنکوف کی اضافی میگزینز پڑی ہوئی تھیں۔ ایک جھولے میں 5 فالتو میگزین ڈال کر میں نے اپنی پشت پر لٹکا لیا۔ راجیو کی جیب سے سگریٹ اور لائٹر بھی برآمد ہوا تھا۔ سگریٹ کی ڈبی کو پھینک کر لائٹر میں نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ چونکہ ابھی تک وہاں برف باری شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں کے پاؤں میں عام فوجی بوٹ تھے۔ میرے اپنے پاؤں میں موجود سپورٹس شوز ان کے جوتوں سے بہتر تھے، اس لیے میں نے ان کے جوتے اتارنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ البتہ راجیو کے ہاتھوں پر چڑے ہوئے چمڑے کے دستانے مجھے اپنے کپڑے کے دستانوں سے بہتر لگے تھے۔ اپنے دستانے میں نے جیب میں ڈال کر اس کے ہاتھوں سے دستانے نکال کر پہن لیے تھے۔ سنتری کی جیب سے مجھے ایک چاقو بھی مل گیا تھا۔ ایسی چیزیں چونکہ بہت کارآمد ہوتی ہیں، اس لیے میں نے چاقو اپنے پاس سنبھال لیا۔ اس ساری کارروائی میں مجھے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا۔ سب سے آخر میں نے ریڈیو سیٹ جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ ریڈیو سیٹ کی آواز میں نے بالکل ہی مدھم کر دی تھی۔ وہ سیٹ دشمن کی ٹرانسمیشن سننے کے لیے میرا مددگار ہوتا۔ ہتھیار ہاتھ میں آنے کے بعد میرا حوصلہ بلند ہو گیا تھا۔ اب میں اس قابل تھا کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتا۔ کلاشنکوف پہلے سے کاک تھی، لیکن میں نے دوبارہ کاک کر کے اپنی تسلی ضرور کر لی تھی۔ ایک تربیت یافتہ فوجی کے پاس جب بھی ہتھیار آتا ہے، وہ سب سے پہلے ہتھیار کو لوڈ ان لوڈ ہونے کا جائزہ لیتا ہے۔ ایک بار ہتھیار کی میگزین اتار کر ہتھیار کو خالی کاک کر کے ٹریگر دباتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہتھیار فائر کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ یہ ساری کارروائی ہر تربیت یافتہ فوجی کا روزمرہ ہوتی ہے، اور میں تو اس لحاظ سے خاص پرزہ تھا کہ سنائپر تھا، اور سنائپر حضرات کا نہ تو صرف ہتھیاروں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے بلکہ ان کا تجربہ بھی عام فوجیوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ میں کلاشنکوف کو کندھے سے لٹکا کر آگے بڑھ گیا۔ مشرقی اور مغربی نالوں کو ملانے والے نالے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر مشرقی نالے میں ڈالی، مگر اندھیرے کی وجہ سے دوسرے کنارے پر کوئی حرکت نظر نہیں آ سکی تھی۔ شمال کی جانب وہ نالا بتدریج بلند ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی ایک راستہ بھی نظر آ گیا جو اوپر کو جا رہا تھا۔ راستے کی موجودگی کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس طرف بلندی پر انڈیا کی کوئی پوسٹ موجود تھی۔ میں نے نالے ہی نالے میں آگے بڑھنا مناسب سمجھا تھا کہ راستے پر چلنا زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ پہاڑی نالوں میں ویسے تو چڑھائی یا اترائی بہت ہموار اور دھیمی ہوتی ہے، لیکن پہاڑی کے قریب پہنچنے پر یہ ایک دم کھڑی ڈھلان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اوپر جانے والا راستہ نالے کے بائیں جانے پڑ رہا تھا، جبکہ میں نے نالے کے دائیں کنارے کو سفر کے لیے اختیار کیا ہوا تھا۔ نالا غیر محسوس انداز میں مشرق کی جانب مڑ رہا تھا۔ اب قطبی ستارہ مجھے بائیں جانب چمکتا دکھائی دینے لگا تھا۔ نالے کی ہموار ڈھلان مشکل ڈھلان میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ بائیں جانب چونکہ کسی پوسٹ کا ہونا یقینی تھا، اس وجہ سے میں دوبارہ مشرقی جانب بلند ہونے لگا تھا۔ تھوڑا سا اوپر جاتے ہی مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک پوسٹ کی روشنیاں نظر آنے لگ گئی تھیں۔ گو اس پوسٹ سے میرا ہوائی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر مجھ تک پہنچنے کے لیے انہیں درمیانی نالا عبور کرنا پڑتا۔ ترچھا بلند ہوتے ہوئے میں آہستہ آہستہ نالے سے دور ہو گیا تھا۔ اونچائی پر پہنچتے ہی میں دوسری جانب اترنے لگا۔ اس طرف اترائی کافی آسان تھی۔ چاند کی روشنی میرے سفر کو مزید آسان کر رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی جو میرے عقب میں ہو رہی تھی۔ میرا رخ شمال مشرق کی جانب تھا۔ ریڈیو سیٹ کی آواز بلند کرنے پر مجھے کنٹرول کی سخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً انہیں مرنے والوں کی خبر پہنچ چکی تھی۔ تم کہاں دفع ہو گئے تھے؟ اوور۔ کنٹرول کے سوال پر ایک سہمی ہوئی آواز ابھری جو لازماً رنجیت کی تھی۔
سر، مجھے اور پریم چند کو حوالدار راجیو نے چائے لینے بھیجا تھا، اوور۔ یقیناً انہوں نے واپسی پر اپنے دونوں ساتھیوں کو مردہ پا کر کنٹرول تک یہ بات پہنچائی تھی، اور اس مقصد کے لیے انہیں نالا عبور کر کے اپنی دوسری پارٹی کے پاس جانا پڑا ہوگا، کیونکہ ان کا ریڈیو سیٹ میں اٹھا لایا تھا۔ کنٹرول نے پوچھا، اندازہ ہے دشمن کا رخ کس سمت کو ہوگا، اوور۔ رنجیت نے کہا، کوئی خاص اندازہ نہیں ہے سر، البتہ وہ اپنے ساتھ کلاشنکوف اور اضافی میگزینیں اٹھا کر لے گیا ہے، اوور۔ احمق انسان، تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اب وہ مسلح ہو گیا ہے۔ بہرحال انکوائری تو بعد میں ہوتی رہے گی، وائرلیس سیٹ حوالدار سدھو کو دو، اوور۔ جی سر۔ اگلے ہی لمحے ایک نئی آواز آئی جو لا محالہ حوالدار سدھو کی تھی۔ سدھو، تم اپنی پارٹی اور ان دونوں کو ساتھ مل کر راجیو اور مہیش کی لاش کو ان کی پوسٹ تک پہنچا دو، دشمن آگے نکل گیا ہے، اب یہاں پہرا دینا بے فائدہ ہی ہوگا، اوور۔ راجر، سدھو نے سمجھ جانے کا اندیا دیا، ٹھیک ہے، تم لوگ بتایا گیا کام کرو، اور اب یہ ذہن میں رہے کہ دشمن کے پاس ہتھیار موجود ہے، کیپ لسننگ آؤٹ۔ اسے بتا کر کنٹرول نے دوسری پارٹیوں کو یہ کہہ کر خبردار رہنے کا حکم دیا کہ میرا رخ اسی جانب ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 3 مختلف پارٹیوں کو کسی روبن پوسٹ والے نالے میں پہنچنے کا حکم دیا۔ اب روبن پوسٹ کا علاقہ میری سمجھ سے باہر تھا، مجھے اس نالے میں آگے بڑھنا بھی مناسب نہ لگا، اور میں بائیں طرف کی بلندی سر کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پہاڑی کی چوٹی کا بغور جائزہ لے لیا تھا کہ کہیں اس پر کوئی پوسٹ نہ بنی ہو، مگر مجھے کوئی روشنی وغیرہ نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود جب میں بلندی کے قریب پہنچا تو اپنی رفتار آہستہ کر لی، لیکن اندازے کے مطابق وہاں کوئی پوسٹ موجود نہیں تھی۔ اگلا نالا بھی عبور کر کے میں اس سے اگلی پہاڑی پر چڑھ گیا تھا، اور اس دوران مل گجا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مجھے دن گزارنے کے لیے فوراً ہی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا۔ پہاڑی کی بلندی پر میں دور سے نظر آ سکتا تھا، اس لیے میں اگلی ڈھلان پر ہو گیا۔ اس جانب مجھے کسی پوسٹ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ میرے بائیں یعنی مغرب کی جانب دور بلندی پر روشنی جھلک رہی تھی۔ نالے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ایک مناسب دراڑ نظر آ گئی تھی۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ دشمن میرے سر پر پہنچ کر ہی مجھے ڈھونڈ پاتا۔ گو میرے لیے بہتر تو یہی تھا کہ میں جنوبی ڈھلان پر کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتا، کیونکہ اس جانب سورج کی روشنی مجھے خاطر خواہ گرمی پہنچا سکتی تھی۔ اس کے برعکس شمال کی جانب پہاڑی کے سائے نے مجھے ٹھنڈک ہی میں مبتلا رکھنا تھا، لیکن ایک سنائپر کے لیے جسمانی آرام اور تسکین سے زیادہ چھپنے اور دشمن سے محفوظ رہنے کی ضرورت اہم ہوتی ہے۔ دشمن سے حاصل کی ہوئی ٹارچ کی روشنی میں میں نے اس دراڑ کا جائزہ لیا اور پھر اندر گھس کر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ کلاشنکوف میں نے گود میں رکھ لی تھی۔ ریڈیو سیٹ کی آواز ذرا بلند کر کے میں دشمن کی بات چیت سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی تھی۔ نوب گھما کر میں نے جلد ہی نیا چینل ڈھونڈ لیا تھا۔ کنٹرول پارٹیوں کو مختلف مقامات پر تعینات کر رہا تھا۔ وہ زیادہ تر جن مقامات کے نام دے رہا تھا وہ میرے لیے نئے اور انجان تھے۔ میں صرف فارورڈ 1 اور 777 پوسٹ کے نام سے واقف تھا۔ اس کے علاوہ وہ مکمل علاقہ میرے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ روبن پوسٹ کون سی ہے، ڈبلیو نالا کس جگہ واقع ہے، یا برہما ٹاپ کس چوٹی کا نام ہے۔ میرے لیے تو ان مقامات کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ عام طور پر جب کوئی سنائپر کمانڈو یا جاسوس وغیرہ کسی مشن کے لیے سرحد عبور کرتا ہے تو جس علاقے میں وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے متعلق نقشوں کے ذریعے اسے مکمل طور پر واقفیت دلائی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ میرا آنا کسی منصوبے کے تحت تو تھا نہیں، اسی لیے میری مشکلات اتنی بڑھ گئی تھیں۔ میں نے زیادہ دیر وائرلیس سے سر کھپانے کے بجائے آرام کو ترجیح دی اور وائرلیس بند کر کے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سخت تھکن، سردی اور بھوک کی وجہ سے نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی سونا میرے لیے نقصان دہ ہوتا۔ جھولے میں پڑی پانی کی بوتل سے پیاس بجھا کر میں جسم کو آرام دینے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں تو کمی آنے لگی، مگر بھوک میں اضافہ ہوتا گیا۔ سرد موسم میں یوں بھی بھوک کچھ زیادہ ہی لگا کرتی ہے۔ کل صبح ناشتے کے بعد سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دوپہر ڈھلے میرے کانوں میں کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز پڑی، وہ نیچے نالے میں جا رہے تھے۔ پہلے تو میں نے انہیں تلاشی پارٹی سمجھا، مگر ان کی بات چیت سے پتہ چلا کہ وہ ٹیلی فون کی تار ٹھیک کرنے والی پارٹی تھی۔ اس علاقے میں اکثر ہوا کی شدت یا کسی جانور وغیرہ کے پاؤں سے اٹکنے کی وجہ سے ٹیلی فون کی تار کٹ جاتی ہے اور رابطے کی بحالی کے لیے پارٹی چلانا پڑتی ہے۔ آوازوں کے آگے بڑھ جانے پر میں نے احتیاط سے جھانک کر دیکھا، ان کی تعداد 8 تھی۔ حالات کے پیش نظر تمام کے ہاتھوں میں ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ وہ راستے میں بچھی ہوئی فون کی تار کا معائنہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ اسی راستے سے واپس لوٹے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں اپنی کمین گاہ سے نکل کر محتاط انداز میں آگے بڑھ گیا۔
اگر میں وہیں پر مزید 2 دن گزار لیتا تو میری تلاش میں وہ تیزی نہ رہتی، مگر اس طرح بھوک مجھے اتنا کمزور کر دیتی کہ میں صحیح طرح سے چلنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ وہاں جھاڑیاں وغیرہ بھی موجود نہیں تھی کہ ان کے پتے چبا کر میں پیٹ میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتا۔ گو بھوک پیاس برداشت کرنا ایک سنائپر کا خاصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلسل بھوکا رہنے سے جسم بھی کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی کمزوری جسمانی کارکردگی پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ گو عام حالات میں نالے کے اندر سفر کرنا مناسب رہتا ہے، لیکن دشمن کے ناکا لگانے والوں کی نظر بھی عموماً نالے کی گزرگاہ ہی پر ہوتی ہے۔ اس لیے میں نالے میں آگے بڑھنے کے بجائے مخالف سمت کی ڈھلان پر چڑھ کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ نالا آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ چونکہ میرا مطمع نظر وہاں سے دور ہٹنا تھا، اس لیے میں نے بائیں طرف مڑنے والے نالے کو اختیار کیا۔ اب میرا سفر بتدریج اترائی میں جاری تھا، گویا میں مسلسل نشیب میں جا رہا تھا۔ وہ نالا آگے جا کر شمال کی جانب مڑا۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ نالا موڑ اور نالا ملاپ وغیرہ کی جگہ کو میں دائیں بائیں کی ڈھلان پر چڑھ کر عبور کروں، کیونکہ دشمن نے ایسی ہی جگہوں پر ناکے لگائے ہوتے ہیں، لیکن میری یہ احتیاط کام نہ آئی۔ نالا موڑ سے 100 میٹر پہلے ہی میں نے بلند ہونا شروع کر دیا تھا تاکہ اوپر سے وہ جگہ عبور کروں۔ بلندی پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیوں کا رخ میری ہی جانب تھا۔ فائر کرنے والے مشرقی جانب نشیب میں تھے، جبکہ میں ان سے شمال کی جانب نالے سے 200-250 فٹ بلندی پر تھا۔ انہوں نے مجھے شب دید آلے سے دیکھا تھا۔ یہاں ایک بات سامعین کے گوش گزار کر دوں کہ شب دید آلات کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو دوربین کی طرح فقط دکھاؤ مہیا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہتھیاروں پر لگا کر ان کی مدد سے رات کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر انڈین اور پاک آرمی کے پاس دونوں قسم کے شب دید آلات موجود ہیں، لیکن رائفل پر لگا کر فائر کرنے والے آلات زیادہ تر اسپیشل گروپس یعنی کمانڈوز وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ آلات ہر بٹالین کو مہیا نہیں کیے جاتے۔ عام فوج کے پاس شب دید اینکیں ہوتی ہیں جس سے وہ رات کے وقت علاقے کی دیکھ بھال تو کر سکتے ہیں، انہیں رائفل پر لگا کر فائر نہیں کر سکتے۔ اور جو شب دید آلات رائفل کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان سے بھی زیادہ سے زیادہ 100-150 میٹر تک کارگر فائر گرایا جا سکتا ہے۔ پہلی گولی چلتے ہی میں اپنی جگہ پر دبک گیا تھا۔ چند قدم نیچے ایک ابھری ہوئی چٹان تھی، میں نے فوراً لڑکتے ہوئے اس کے پیچھے پناہ لے لی۔ وہ مارا۔ میرا لڑکنا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے سوچا شاید میں گولی لگنے کی وجہ سے لڑکا ہوں۔ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ ختم ہوئی اور پھر 3 ٹارچوں کی روشنی اس طرف بڑھنے لگی۔ ٹارچ جلا کر دشمن کی طرف حرکت کرنا یقیناً انتہائی درجے کی حماقت تھی۔ اس کا نتیجہ انہیں فوراً ہی بھگتنا پڑ گیا تھا۔ اس جانب کلاشنکوف سیدھی کرتے ہوئے میں نے مسلسل 5-6 دفعہ ٹریگر دبا دیا تھا۔ پہلی گولی فائر ہوتے ہی میرے کانوں میں مضروب کی چیخ پہنچی تھی۔ باقی 2 نے ٹارچیں بجھانے کی کوشش کی، مگر میں انہیں یہ موقع کب دینا چاہتا تھا۔ کلاشنکوف جیسے آٹومیٹک ہتھیار سے تیزی سے فائر کرنا ایک سنائپر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میری چلائی ہوئی تیسری گولی کی گونج ختم ہونے سے پہلے 4-5 کلاشنکوفیں اکٹھی آگ اگلنے لگیں۔ میں نے اپنا سر آڑ میں کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ریڈیو سیٹ کی آواز تھوڑی سی بڑھائی۔ کنٹرول ان سے فائرنگ کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہاں موجود آنند گپتا نامی سینئر اسے ٹاکرا ہونے کی بابت اطلاع دینے لگا۔ کنٹرول نے پوچھا، تمہاری پارٹی ڈبلیو نالے کی جانب سرے پر لگی ہے نا؟ اوور۔ جی سر، اوور۔ آنند نے فوراً اثباتی جواب دیا۔ روبن پوسٹ اور چشمے والی پارٹیاں میں تمہاری طرف بھجوا رہا ہوں، اسے وہیں گھیرے میں لیے رہو، بچ کر نہیں جانا چاہیے، آؤٹ۔ اسے خاموش رہنے کا کہہ کر وہ دوسری پارٹیوں کو پکارنے لگا۔ روبن پوسٹ، اوور۔ روبن پوسٹ فور کنٹرول، پیغام نقل کر لیا ہے، اوور۔ روبن پوسٹ سے فوراً جواب آ گیا تھا۔ حوالدار روہت فور کنٹرول، پیغام نقل کر لیا ہے، اوور۔ اس مرتبہ غالباً چشمہ پارٹی نے جواب دیا تھا، کیپ لسننگ آؤٹ۔ یہ کہہ کر کنٹرول مزید پارٹی کمانڈروں سے رابطہ کر کے انہیں وہاں پہنچنے کے احکامات جاری کرنے لگا۔ میرا وہاں پڑا رہنا سراسر موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور پتھر کی آڑ سے نکلنا بھی نہایت خطرناک تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ سامنے گرجنے والی 4-5 کلاشنکوف میں صرف ایک فائر کر رہی تھی، باقی خاموش ہو گئی تھیں۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے گھیرنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے آڑ سے سر نکال کر فائر کرنے والی کی سمت نگاہ دوڑائی۔ اس کے مسلسل فائر کرنے سے اس کے گن کی بیرل سے بار بار چمک پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ گولی چلنے سے بیرل سے شعلہ سا لپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فی الوقت میرے دوڑنے کی راہ میں وہی کلاشنکوف حائل تھی۔ شست سادھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ فرنٹ سائیڈ کی ٹپ کے نظر نہ آنے کی وجہ سے
درست فائر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ پہلے والے 3 آدمیوں پر بھی میں نے اندازے سے فائر کیا تھا۔ یہ علیحدہ بات کہ ایک سنائپر کے اور عام فوجی کے اندازے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سلیکٹو لیور کو برسٹ پر لگاتے ہوئے میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سامنے والا فائر فوراً ہی رک گیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بلند ہونے لگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میرے بائیں جانب سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آئی۔ فائر کرنے والے نے بیرل کو آدھے چاند کی شکل میں گھمایا تھا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے میری جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ گولیوں کی آواز پر میں ایک لمحے کے لیے قدم روک کر زمین سے چمٹ گیا تھا، اور جیسے ہی فائر رکا میں اٹھ کر دوبارہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ گوس ڈھلان پر بھاگ کر چڑھنا تو ممکن نہیں تھا، البتہ تیز چل کر اوپر پہنچا جا سکتا تھا، اور میں یہی کر رہا تھا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چلنا شروع ہو گیا۔ میرے دائیں ہاتھ سے بھی گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ دشمن میرے 3 اطراف میں موجود تھے، اور اب صرف سامنے کی سمت بقایا تھی، اور اس سمت میں یوں بھی پہاڑ کی بلندی حائل تھی۔ اوپر پہنچتے ہی ایک لمحے کے لیے میں نے جانے کی سمت کے بارے میں سوچا، اور پھر مخالف سمت میں اترنا شروع کر دیا۔ گو میں جانتا تھا کہ ایک دشمن نالا موڑ مڑ کر سامنے موجود ہے، لیکن کسی اور سمت جانے پر میرے پھنسنے کے خطرات زیادہ تھے، جبکہ اس ایک دشمن کو دھوکہ دے کر میں ان کے گھیرے سے نکل کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ آدھی اترائی میں نے بھاگ کر طے کی تھی، اس کے بعد محتاط انداز میں چلنا شروع کر دیا۔ سامنے چھپا دشمن خاموش تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اسے مشرقی جانب ہونا چاہیے تھا۔ وہاں مغرب اور شمال سے آنے والے 2 نالے مل رہے تھے۔ میں پہلے بھی مغرب سے چل کر مشرق کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بلندی عبور کر کے میں پھر ایک ایسے نالے میں پہنچنے والا تھا جس کا بہاؤ مغرب سے مشرق کی طرف تھا۔ پہلا نالا اس نالے کی جگہ سے شمال کی طرف مڑ کر آگے نکلتا چلا گیا تھا۔ دوسرا نالا بھی اس جگہ پر پہلے والے نالے سے مل کر شمال کی طرف مڑ کر ایک بڑے نالے کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ ان دونوں نالوں میں پانی بہہ رہا تھا، اور جیسا کہ دشمن اس نالے کو ڈبلیو نالا کہہ رہے تھے، اس نسبت سے شمال کی جانب آگے چل کر ایک اور نالے کو اس میں شامل ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہی اس کی شکل انگریزی کے حرف ڈبلیو کی طرح بنتی۔ دشمن کا خاموش رہ کر گھات میں بیٹھنا میرے لیے نقصان دہ تھا۔ تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہی مجھے 2 بڑے پتھر پڑے نظر آئے، جن کے درمیان چند گز کا فاصلہ تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ موجود پتھر کے اوپر ٹارچ رکھ کر میں اس کا رخ شمال مشرق کی جانب موڑنے لگا، اور ٹارچ جلا کر سرعت سے بائیں ہاتھ موجود پتھر کے پیچھے سے گھوم کر مغرب کی جانب نیچے اترنے لگا۔ 4-5 سیکنڈ کے بعد ہی کلاشن کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ فائر کرنے والا 100-150 گز کے فاصلے سے ٹارچ پر گولیاں برسا رہا تھا۔ 2-3 برسٹ کے ساتھ ہی ٹارچ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، لیکن ٹوٹنے سے پہلے مجھے دشمن کی جگہ کے بارے میں مطلع کر گئی تھی۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو یقیناً میں نے صرف ایک ہی گولی فائر کرنا تھی، لیکن اس وقت اندھیرے کی وجہ سے میرے لیے شست لینا ممکن نہیں تھا۔ سلیکٹو لیور کو برسٹ پر لگا کر میں نے بیرل کا رخ مطلوبہ سمت میں کرتے ہوئے ایک دم ٹریگر دبا دیا۔ ایک سنائپر کو یوں بے دردی سے گولیاں اڑانا بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ استاد محترم راؤ تصور نے اس موقع پر لازماً یہی کہنا تھا، اوئے بے وقوف، گولیاں بے شک دشمن سے چھینی ہوئی ہیں، مگر ان پر قبضہ تو اپنا ہے نا۔ مگر وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں استاد کے مشوروں پر عمل کر سکتا۔ ٹریگر سے انگلی ہٹانے سے پہلے ہی مجھے دشمن کی چیخ سنائی دے گئی تھی۔ ٹرنچ کی آواز نے میگزین خالی ہونے کا اعلان کیا۔ خالی میگزین اتار کر زمین پر پھینک کر میں نے بھاگتے ہوئے پشت پر لدے جھولے سے بھری ہوئی میگزین نکالی اور کلاشنکوف پر چڑھاتے ہوئے گن کاک کر لی۔ نالے میں پہنچتے ہی میں نے وائرلیس سیٹ کی آواز بڑھا دی تھی، البتہ قدموں کی رفتار میں نے کمی نہیں آنے دی تھی۔ دشمن کی بات چیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ چشمہ اور رابن پوسٹ کی پارٹیاں ٹاکرے والی جگہ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ کنٹرول چیخ چیخ کر صورتحال کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے وہاں پہلے سے موجود پارٹی کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پر موجود سینئر آنند گپتا شاید میری گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں صرف ایک ہی آدمی بچا تھا جو مجھے گھیرے میں لینے کے لیے مغربی نالے کی طرف گیا تھا۔ اسی وقت حوالدار روہت کنٹرول کو پکار کر بتانے لگا، سر یہاں صرف ایک آدمی زندہ بچا ہوا ہے، باقی تمام سورگ باشی ہو گئے ہیں، اوور۔ یہ تمام الو کے پٹھے سوئے رہتے ہیں اور وہ انہیں آرام سے مار کر آگے بڑھ جاتا ہے، اوور۔ کنٹرول کا غصہ دیدنی تھا، سر ہم ڈبلیو نالے میں آگے بڑھ کر اس کا پیچھا کرتے ہیں، اوور۔ روہت نے اجازت مانگنے کے انداز میں پوچھا، روہت ابھی تک تم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ نالے میں سفر نہیں کرتا، وہ نرگواسی مسلسل ڈھلان پر سفر کر رہا ہے، اوور۔ تو پھر کیا کریں سر، اوور۔ کنٹرول نے کہا، رابن پوسٹ سے آنے والی پارٹی کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ڈبلیو نالے میں آگے بڑھو، اپنے کچھ آدمی دائیں بائیں بلندی پر چڑھا کر آگے کا رخ کرنا، نالے ہی میں نہ بھاگتے جانا، اوور۔ روجر سر۔
روہت بہت احتیاط سے، مجھے شک ہے اس آدمی کا فہیم او پی سے گرنا حادثہ نہیں، یہ کسی منصوبے کے تحت ہی نیچے اترا ہے۔ کوئی عام فوجی اتنا چالاک اور تیز نہیں ہو سکتا، یہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو لگتا ہے۔ اوور۔ آپ چنتا نہ کریں سر، میں محتاط رہوں گا۔ اوور۔ میں مزید نفری بھی بھجوا رہا ہوں، کیپ لسننگ آؤٹ۔ کنٹرول آخری حکم بتا کر خاموش ہو گیا تھا۔ نالا مسلسل نشیب میں اتر رہا تھا، اب تو مجھے کہیں کہیں جھاڑیوں وغیرہ کے ہولے بھی نظر آنے لگ گئے تھے۔ اندازے کے مطابق جلد ہی میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں مغرب سے آنے والا ایک اور نالا وہاں شامل ہو رہا تھا۔ میں شمالی نالے ہی میں آگے بڑھتا گیا۔ 50-60 قدم آگے آ کر ایک تنگ سا راستہ مشرق کی طرف نکل رہا تھا۔ مشرق کی جانب موجود پہاڑی وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ میں نے شمالی نالا چھوڑ کر تھوڑی سی بلندی طے کی اور مشرقی نالے میں گھس گیا۔ وہ نالا کافی تنگ تھا اور عام نالوں کے برعکس اس کی اترائی کسی ڈھلان کی طرح تھی۔ 500-600 گز آگے جا کر نالا وسیع ہونے لگا۔ مشکل اترائی بھی بتدریج آسان اور ہموار ہو گئی تھی۔ وائرلیس سیٹ کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اب وہ سیٹ میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ اس فالتو بوجھ کو بھی میں نے ایک طرف اچھال دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں دشمن کے گھیرے سے نکل آیا ہوں۔ ڈبلیو نالے سے مختلف راستے دائیں بائیں نکل رہے تھے۔ دشمن اتنی آسانی سے میرے جانے کی سمت کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یوں بھی میں کسی قاعدے قانون کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا کہ کسی متعین سمت کا رخ کرتا۔ میرا مطمع نظر تو دشمن کے گھیرے سے نکل کر واپس پاکستان کی سرحد کو عبور کرنا تھا۔ فی الحال تو میں دشمن کے گھیرے سے نکل آیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ عقب میں دشمن کی پوسٹیں موجود نہیں تھیں۔ ممکن تھا کہ انہوں نے عقبی پوسٹوں کو بھی مختلف رستوں پر تعینات کر دیا ہو، اور اب تک میں دشمن کو کافی نقصان بھی پہنچا چکا تھا۔ ایسی صورت میں میری تلاش اور زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ وہاں سے زیادہ دور جانے کی غرض سے میں ہلکے قدموں سے دوڑ کر جا رہا تھا۔ وہاں سے جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا اتنا ہی بچت کے امکانات بڑھ جاتے۔ 20 کا چاند طلوع ہو کر گھپ اندھیرے سے نبرد آزما ہو گیا تھا۔ عقب میں چند کلومیٹر دور تیز فائرنگ کی آواز گونجنے لگی، شاید کسی بے زبان جانور کی شامت آ گئی تھی۔ دشمن کی بات چیت سننا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ مسلسل پرمشقت بھاگ دوڑ اور بھوک کی وجہ سے میں نقاہت محسوس کرنے لگا تھا۔ سخت سے سخت جان آدمی کو بھی بھوک توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بغیر کچھ کھائے مجھے 40 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ اگر کسی جگہ بغیر حرکت کیے بیٹھنا ہوتا تو بھوک برداشت کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن ایسی حالت میں پہاڑی علاقے کا دشوار گزار سفر نہایت ہی مشکل تھا۔ آگے جا کر اس نالے میں اور نالے بھی شامل ہوئے۔ 2-3 جگہ سے وہ نالا تقسیم ہو کر دائیں بائیں بھی مڑا، مگر میں سیدھا چلتا رہا۔ خوش قسمتی سے مجھے ابھی تک دشمن کی کوئی پارٹی نہیں ٹکرائی تھی۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عقب میں آنے والا دشمن کون سی سمت اختیار کیے ہوئے تھا۔ خود مجھ سے بھی کسی مخصوص سمت کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس ہلکا سا جو منصوبہ تھا وہ اس سرحد سے دور جا کر بارڈر پار کرنے کا تھا۔ یقیناً وہاں نزدیک کے علاقے میں دشمن بارڈر سیل کر چکا ہوگا، اور جب تک میری تلاش کی سرگرمی ماند نہ پڑتی دشمن نے راستوں کی ناکہ بندی سے اعتراض نہیں برتنا تھا۔ دوسرا نمبر سردی کا تھا۔ کارگل کی ان پہاڑیوں میں سردی شدید نوعیت کی تھی، اور ناکافی لباس میں نے موسم ہی سے ہار جانا تھا۔ اس لیے میرے لیے بہتر یہی تھا کہ میں کم اونچے علاقے کا رخ کرتا۔ اس طرح ایک تو حادثے کی جگہ سے زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے میری حفاظت کا امکان بھی زیادہ ہوتا، دوسرا موسم اتنا سرد نہ ہوتا کہ مجھے بھاری برفانی لباس کی ضرورت پڑتی۔ وہ نالا ایک چھوٹی سی وادی میں نکلا، اس کے ساتھ ہی مجھے تھوڑے فاصلے پر روشنیوں کی جھلک نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ ایسی آبادیوں میں چھپ کر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسی آبادیوں پر ایک تو فوج بہت گہری نگاہ رکھتی ہے، دوسرا وہاں ایسے سول بھی موجود ہوتے ہیں جو فوج کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی اجنبی کی آمد کی اطلاع متعلقہ فوج تک پہنچانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ البتہ کسی قابل بھروسہ آدمی کے گھر کے کسی اندرونی کمرے میں چھپ کر پڑا رہنے کی صورت میں بچنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے بغیر کسی شک و شبے کے اس آبادی کو نظر انداز کر کے آگے نکل جانا تھا۔ اگر بھوک سے میرا برا حال نہ ہوتا، اب تو کسی گھر سے مانگ کر کھانا کھانا میری مجبوری تھی۔ انسان کے جسم کی بنیادی ضروریات میں بھوک اور پیاس ایسی ضرورتیں ہیں جس سے زیادہ دیر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت میرا بھی بھوک سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آبادی میں گھسنے سے پہلے ہی چند آوارہ کتے قریب آ کر مجھے خوش آمدید کہنے لگے۔ ان کے استقبال کے لیے میں نے پہلے ہی سے ایک چھڑی کا بندوبست کیا ہوا تھا، چونکہ ان کتوں کا کام ہی کسی اجنبی آدمی پر اور گیدڑ یا لومر وغیرہ کو دیکھ کر بھونکنا ہوتا ہے، اور رات کے بیشتر حصے میں ان کا بھونکنا جاری رہتا ہے، اس لیے ان کی آواز پر کم ہی کان دھرا جاتا ہے۔ کتوں کو لاٹھی سے ڈرا کر میں ایک قریبی مکان کی 4 دیواری میں داخل ہو گیا۔
پہاڑی علاقے میں موجود چھوٹی آبادیوں میں عموماً گلیوں وغیرہ کا تصور ناپید ہوتا ہے۔ اسی طرح مکانات کی چار دیواری بھی خال خال بنی ہوتی ہے۔ یہ ثقافت میں نے کشمیر والے علاقے کی بیان کی ہے۔ وزیرستان میں تو مکانات کی چار دیواری کمروں سے بھی اونچی بنی ہوتی ہے۔ جس مکان میں میں گھسا اس کی چار دیواری 4-5 فٹ ہی بلند تھی۔ میرے مکان میں گھستے ہی کتوں کا بھونکنا ذرا کم ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے میں دروازے کے قریب پہنچا۔ متوقع طور پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نامانوس لہجے میں کچھ پوچھا گیا۔ دروازہ کھولو۔ میں نے یوں درست لہجہ اپنایا جیسے انڈین فوج اس کے دروازے پر آئی ہو۔ یوں بھی اتنا تو میں جانتا تھا کہ انڈین آرمی گاہے گاہے ان آبادیوں کو تنگ کرتی رہتی ہوگی۔ فوراً ہی چٹخنی اترنے کی آواز آئی۔ دروازے کا پٹ واہ ہوا۔ ایک درمیانی عمر کا مرد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لالٹین تھامی ہوئی تھی۔ کلاشنکوف کی نال اس کے پیٹ میں چبوتے ہوئے میں نے اندر دھکیلا اور دروازہ کنڈی کر دیا۔ جی آپ کون؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ اس مرتبہ اس نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں بات کی تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا دشمن نہیں ہوں، میں نے بس کھانا کھانا ہے اور آگے نکل جاؤں گا۔ مگر آپ ہیں کون؟ وہ سخت خوف زدہ تھا۔ بتایا تو ہے مہمان ہوں، اور اب آگے چلو۔ میں نے اسے کلاشنکوف سے ٹہوکا دیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے واپس مڑ گیا۔ لالٹین اندرونی کمرے کی دیوار سے لٹکا کر وہ مجھے گھورنے لگا۔ میں نے پوچھا گھر میں اور کون کون موجود ہے؟ اس نے دھیمے دھیمے لہجے میں بتایا میں اکیلا ہوں۔ میں نے پوچھا کھانے کو کچھ موجود ہے؟ 2-3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ خفیف لہجے میں بولا روٹی اور سالن تو نہیں ہے، البتہ آٹا گندا رکھا ہے۔ باورچی خانہ کہاں ہے؟ اسی کمرے میں کھانا پکاتا ہوں۔ اس نے کونے میں موجود چولہے کی جانب اشارہ کیا۔ تو شروع ہو جاؤ۔ میں نے اسے آگ جلانے کا اشارہ کیا۔ ایک جانب پڑی لکڑیاں چولہے میں ترتیب سے جما کر اس نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو جلا کر لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا۔ آگ کے تیز ہونے تک وہ توا چولہے پر رکھ کر گندے ہوئے آٹے کا پیڑا بنانے لگا۔ دوست، میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتا، مگر میں 2 روز سے بھوکا ہوں۔ انڈین فوج کتوں کی طرح میرا پیچھا کر رہی ہے، اور سچ کہوں تو میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں پاکستان آرمی کی ایک پوسٹ سے غلطی سے پھسل کر اس طرف آ گرا۔ اس کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے میں نے اپنے متعلق تمام تفصیل اس کے سامنے بیان کر دی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گرم توے پر روٹی ڈالنے لگا۔ گندے ہوئے آٹے سے بمشکل 2 روٹیاں ہی بن پائی تھیں۔ اس نے جیسے ہی پہلی روٹی توے سے اتاری، میں گرم گرم روٹی کو جڑ گیا۔ سالن یوں بھی موجود نہیں تھا، اور نہ مجھ میں اتنا صبر رہ گیا تھا کہ سالن وغیرہ کے بننے کا انتظار کرتا۔ دوسری روٹی کے بننے تک میں پہلی روٹی معدے میں اتار چکا تھا۔ گرم گرم گندم کی روٹی نے اس وقت جو لطف دیا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ یار سیدھی بات ہے، آپ کو مزید آٹا گوندنا پڑے گا، کیونکہ ان 2 روٹیوں سے میری آنت بھی گیلی نہیں ہوئی۔ البتہ آٹا گوندنے سے پہلے چائے بنانا ضروری ہے۔ وہ بغیر کسی تکرار کے ایک برتن میں رکھے تازہ دودھ سے چائے بنانے لگا۔ صبح کی چائے کے لیے رکھا گیا دودھ اس زمن میں کام آیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مشتاق۔ اس کے لہجے سے مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ بیزار ہے، غصے میں ہے، یا بالکل نارمل ہے۔ اس نے پتیلی میں دودھ، پانی، پتی اور چینی اکٹھے ہی ڈال کر چولہے پر چڑھا دی۔ مشتاق بھائی، کیا آپ مجھے آپ کے کپڑوں کا کوئی پرانا جوڑا مل سکتا ہے؟ وہاں سے آگے مجھے دن کو بھی سفر کرنا پڑ سکتا تھا، اور ایسی صورت میں ٹریک سوٹ کے بجائے کپڑوں کا ہونا ضروری تھا۔ ٹریک سوٹ میں نمایاں لگتا، کیونکہ وہ کوئی شہر نہیں تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ عموماً شلوار قمیض میں ملبوس نظر آتے، اور میرے لیے بھی انہی کا حلیہ بنانا ضروری تھا۔ مشتاق نے حسب سابق خاموشی سے اٹھ کر ایک پرانے سے ٹرنک کا ڈھکن اٹھایا اور مٹیالے رنگ کے کپڑوں کا ایک جوڑا میری جانب بڑھا دیا۔ ٹریک سوٹ اتار کر میں نے کمرے کے ایک کونے میں لگے ہوئے لکڑی کے پھٹوں پر پھینکا۔ البتہ ٹریک سوٹ کے نیچے پہنا ہوا گرم پاجامہ اور بنیان اتارنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ فوجی جھولا بھی مجھے پھنسا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس میں رکھی کلاشنکوف کی 3 اضافی میگزینیں نکال کر کوٹ کی جیبوں میں منتقل کر دیں۔ اسی اثنا میں چائے تیار ہو گئی تھی۔ میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا جبکہ وہ آٹا گوندنے لگا تھا۔ 2 روٹیاں کھانے کے بعد بھوک کی شدت میں کچھ کمی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کھانے کی طلب اچھی خاصی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے آٹا گوندنے تک میں چائے کی 2 پیالیاں معدے میں انڈیل چکا تھا۔ اچانک ہی کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز ہو گئی، یوں جیسے کوئی اجنبی آبادی میں داخل ہوا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کتے کسی جانور وغیرہ پر بھونک رہے ہوں، لیکن جلد ہی دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے میرے مؤخر الذکر اندازے کو جھٹلا دیا تھا۔ پہنچ گئے ہیں کتے۔ مشتاق کی نفرت بھری آواز بلند ہوئی۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے بہلانے کے لیے انڈین فوجیوں کو کوس رہا تھا، یا سچ ہی میں وہ ان سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا۔
البتہ زوردار دستک یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ انڈین فوجی ہی تھے۔ مجھے لگا میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ وہاں سے بھاگ نکلنا خاصا دشوار تھا کیونکہ وہاں کوئی اکیلا فوجی تو ہونا نہیں تھا۔ پھر مشتاق پر بھی میں اعتماد کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میری سوچوں سے انجان اس نے فوراً ہی دیوار سے لگی لالٹین اتاری اور کہنے لگا، ادھر۔ اس نے کونے میں لگے لکڑی کے پھٹوں کے سامنے سے لٹکی چادر اٹھائی اور مجھے نیچے گھسنے کا اشارہ کیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ انڈین فوجی ان پھٹوں کے نیچے نہ جھانکتے۔ مجھے متذبذب دیکھ کر وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، اعتبار کرو۔ ایک دم خطرہ مول لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں جھک کر ان پھٹوں کے نیچے گھس گیا۔ وہاں کافی کاٹ کباڑ پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز بولا، کونے میں جو لکڑیاں پڑی ہیں انہیں ہٹانے پر ایک تختہ نظر آئے گا، اس کے نیچے گھس کر تختہ اپنے اوپر برابر کر لو۔ دروازے پر ہونے والی دستک اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ میرے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا سورت سے کونے میں پڑی لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا۔ لکڑیوں کے ڈھیر کو ذرا سا ہٹاتے ہی مجھے تختہ نظر آ گیا۔ تختے کو اوپر اٹھا کر میں فوراً ہی نیچے گھس گیا تھا۔ وہ گڑھا قریباً 4-5 فٹ گہرا ہوگا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے تختہ بند کیا اور اس کے اوپر دوبارہ لکڑیاں بکھیر کر باہر نکل گیا۔ اب میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ میں لکڑی کے تختے سے کان لگا کر اپنی سماعتوں سے کچھ جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ منٹ بھر کے وقفے کے ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی آواز اندر داخل ہوتی ہوئی سنائی دی۔ سچ سچ بتاؤ، کوئی یہاں آیا تھا؟ ایک کرخت آواز میری سماعتوں میں داخل ہوئی۔ نہیں صاحب، کوئی بھی نہیں آیا، مشتاق نے گھگیائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا ہے؟ رات کے 3 بجے تم آٹا کیوں گوندھ رہے تھے؟ اور یہ چائے کس کے لیے بنائی تھی؟ یقیناً اسے چولہے میں دہکتے انگارے، تازہ گندا ہوا آٹا اور چائے کی پتیلی نے چوکنا کر دیا تھا۔ صاحب، روزہ رکھنے کے لیے آٹا گوندا ہے اور چائے بھی بنائی ہے۔ اسے فوراً ہی ایک مناسب بہانہ سوجھ گیا تھا۔ یہ روزوں کا مہینہ تو نہیں ہے؟ پوچھنے والے کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ نفلی روزے رکھ رہا ہوں صاحب۔ اس مرتبہ مشتاق کے لہجے میں پہلے سے زیادہ اعتماد موجود تھا۔ استاد روہت، یہ دیکھیں، ایک نئی آواز ابھری تھی۔ نہ جانے اس نے روہت کو کیا دکھایا تھا۔ اس آدمی کی بات ختم ہوتے ہی چٹاخ کی زوردار آواز ابھری۔ یقیناً حوالدار روہت نے مشتاق کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرخت لہجے میں گالی بکی، کتے کے بچے، یہ جھولا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور یہ ٹریک سوٹ کس کا ہے؟ میرا دل ایک دم ڈوب گیا تھا۔ تیزی میں ہم سے بھول ہو گئی تھی۔ اگر وہ جھولا اور ٹریک سوٹ ان کے ہاتھ نہ لگے ہوتے تو ہمارے بچنے کی گنجائش موجود ہوتی، مگر اب وہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ مشتاق کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی۔ بولتے کیوں نہیں ہو ماں؟ روہت کے منہ سے گندی گندی گالیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ کہاں چھپایا ہے بہن کے قسم کو؟ جلدی بولو۔ گالیاں بکنے کے ساتھ اس نے ہاتھ پاؤں سے بھی مشتاق کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر ہوئی یہاں سے نکل گیا ہے۔ مار کھاتے ہی مشتاق نے میرے وہاں آنے کی بات تو اگل دی تھی، لیکن اب بھی وہ مجھے حفاظت مہیا کر رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے خلوص نے رکت بھر دی تھی۔ میں مجبوری سے وہاں چھپ تو گیا تھا، مگر میرے دل میں یہ اندیشہ ضرور موجود تھا کہ وہ دھوکہ دے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس نے مجھے بچانے کی حد الوسع کوشش کی تھی۔ یہاں تلاشی لو، ہو سکتا ہے اس کی بہن کا اب تک یہیں چھپا ہو۔ روہت اپنے آدمیوں کو بولا۔ انہوں نے فوراً ہی لکڑیوں کے بستر کے نیچے جھانکا کہ میرے چھپنے کے لیے سب سے مناسب جگہ وہی تھی، مگر مشتاق نے اس ضمن میں بہت اچھا بندوبست کر رکھا تھا۔ انہیں تمام کاٹ کباڑ ہٹائے بغیر لکڑی کا تختہ نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر انہوں نے صرف نیچے جھانکنے پر اکتفا کیا تھا، اور پھر وہ ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ کچھ نہیں ہے سر۔ ان مختصر سے کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے انہیں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سچ بتاؤ، اس پاپی کا رخ کس جانب تھا؟ روہت ایک بار پھر مشتاق سے پوچھنے لگا۔ اس بارے اس نے کوئی بات بھی نہیں کی صاحب، بس دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے مجھے جگایا اور رائفل دکھا کر کھانا بنانے کو کہا، اور زبردستی کپڑوں کا جوڑا پہن کر یہاں سے نکل گیا۔ میں نے جو صبح کے لیے آٹا گیلا کیا تھا اس کی روٹیاں بنا کر اسے دی تھی، اور اس کے چلے جانے کے بعد اب صبح ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہا تھا۔ مشتاق نے جھوٹ سچ ملا کر ایک کہانی بیان کر دی۔ روہت نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، تو پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں ڈر گیا تھا صاحب، مشتاق گھگیایا۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، روہت نے کہا لگایا۔ بہرحال اب تم چھٹی کرو، ایک گھس بیٹھیے کہ سہولت کار کو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ معاف۔ اس سے زیادہ مشتاق بول نہیں پایا تھا۔ کلاشنکوف 2 مرتبہ گرجی اور مشتاق کی پر اذیت چیخ نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ میرے حصے کی گولی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میرا دل ایک دم غم سے بھر گیا تھا۔ اس کی لاش، یہ جھولا اور ٹریک سوٹ باہر لے جاؤ۔ کنٹرول کو بتا دیں گے کہ چونکہ اس خبیث کے ساتھ رہنمائی کرنے والا ایک مقامی شخص موجود تھا،
اس وجہ سے وہ ہمیں پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ باقی یہاں بسنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی لاش دیکھ کر عبرت حاصل ہوگی، اور آئندہ کو کوئی کسی گھس بیٹھیے کو پناہ دینے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اور شرما، تم گھر کو آگ لگا دو۔ اس کی مؤخر الذکر بات سن کر میرے بدن میں چیونٹیاں رینگنے لگ گئی تھیں۔ وہ گڑھا میرے لیے جہنم کا گڑھا بننے والا تھا۔ وہ تمام گھروں کی تلاشی لینے میں لگے ہوئے تھے۔ آبادی کے دوسرے ہی گھر سے میرے بارے میں اطلاع ملتے ہی روہت نے اپنے باقی آدمیوں کو کال کر کے مشتاق کے گھر کے سامنے اکٹھا ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کا ارادہ غالباً میرا تعاقب کرنے کا تھا۔ اس کے ریڈیو سیٹ پر بات کرنے سے ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ اس کے ہمراہ کافی افراد موجود تھے۔ شرما نامی آدمی آگ کے لگانے تک وہیں کھڑا رہا۔ ان پہاڑی علاقوں میں بنے ہوئے گھروں میں لکڑی کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور اب وہ لکڑی کا گھر میرے لیے چتا بننے والا تھا۔ آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ میں گولی کھا کر جان دے دیتا۔ یہ سوچ آتے ہی میں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ آگ لگا کر باہر نکلیں گے، میں بھی اس چوہے دان سے باہر نکل جاؤں گا۔ جیب سے لائٹر نکال کر میں نے اس گڑھے کا جائزہ لیا۔ وہ 5 ضرب 5 فٹ کی چوکور جگہ تھی۔ غربی جانب لکڑی کا دروازہ بنا دیکھ کر میں چونک گیا۔ ایک دم میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لائٹر کی روشنی میں ایک تنگ راستہ دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ یقیناً وہ چور راستہ تھا، اور وہ راستہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ مشتاق کا تعلق آزادی کی خاطر لڑنے والے مجاہدین کے کسی گروہ سے تھا۔ چونکہ میری ایک دم آمد پر وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ آیا مجھ پر اعتبار کرے یا نہیں، اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی۔ البتہ انڈین فوجیوں کے پہنچ جانے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ بتا سکتا۔ میں اس راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ چونکہ وہ راستہ نہایت تنگ تھا، اس وجہ سے مجھے جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ وہ سرنگ 50-60 گز سے زیادہ طویل نہیں تھی۔ اس کا اختتام ایک اور گڑھے پر ہوا۔ اب وہاں سے باہر نکلنے کی صورت میں جانے کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں وہیں بیٹھ کر انڈین فوجیوں کے دفع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد میں اطمینان سے باہر نکل سکتا تھا۔ باقی مشتاق کے گھر کو آگ لگ جانے کے بعد وہ سرنگ یوں بھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ چھت کے ملبے نے گر کر یقیناً مشتاق کے گھر میں موجود گڑھے کو بھر دینا تھا۔ میں پاؤں پسارے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خوراک کے پیٹ میں جاتے ہی مجھے غنودگی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہاں پر مجھے کوئی خاص خطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زمین دوز گڑھا کافی گرم بھی تھا۔ مجھے جلد ہی نیند آ گئی تھی۔ آنکھ کھولنے پر میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ دن کے 9 بج رہے تھے۔ میں کافی دیر آرام کر چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر کلاشنکوف کندھے سے لٹکائی اور دونوں ہاتھوں کو گڑھے کی چھت پر پڑے لکڑی کے تختے پر ٹیک کر اسے آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ میری کوشش تھی کہ کوئی آواز نہ نکلے۔ وہ گڑھا اور اس پر پڑا لکڑی کا تختہ بالکل مشتاق کے گھر جیسا ہی تھا۔ بہت زیادہ احتیاط کے باوجود تھوڑی بہت آواز پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اس تختے پر بھی کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے تختہ بالکل ہی اوپر اٹھا دیا اور پھر اچک کر باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تختہ واپس بند کر دیا۔ میں اس وقت لکڑی کے پھٹوں سے بنے ہوئے کسی بستر کے نیچے ہی تھا، اور کمرے میں چھائی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں بے آواز رینگتا ہوا بستر کے نیچے سے نکلا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ مجھے صحن میں کافی لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عورتوں کا رونا، بچوں کا شور اور کچھ باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر میں نے صحن میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر اس کے سامنے ایک اور کمرہ موجود تھا، جس کی وجہ سے میں صحن میں نظریں نہیں دوڑا سکا تھا۔ البتہ لگ یہی رہا تھا کہ جیسے کوئی میت والا گھر ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ گھر کے مکینوں کا مشتاق سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس وقت وہاں سے باہر نکلنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور یہ مصیبت میرے ساتھ مشتاق کے احباب کی زندگیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر کے وہیں کھڑا رہا۔ اچانک ہی رونے دھونے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ یوں لگا جیسے جنازہ اٹھا کر باہر لے جایا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر تک عورتوں کے اونچی آواز میں رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شور تھم گیا۔ مجھے 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑ گیا، اور کسی نے بھی کمرے کا رخ نہیں کیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر کسی کے وہاں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر کسی نے باہر والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں ایک دم چوکنا ہو کر اٹھا اور کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والا اسی طرف آ رہا تھا۔ دروازے کے بھیڑے ہوئے دونوں پٹ واہ ہوئے اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کی نظر ایک دم مجھ پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ بھی نکل سکتی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی، میں نے فوراً دروازے کے عقب سے نکل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیرت سے تڑپی۔ اس کے منہ سے اوں اوں کی آواز برآمد ہوئی، مگر میری گرفت کافی سخت تھی۔
ایک غیر عورت کو یوں اپنے ساتھ لپٹانے پر مجھے خفت تو محسوس ہو رہی تھی، مگر میری مجبوری تھی۔ اسے دروازے کے سامنے سے ایک طرف کر کے میں نے آہستہ سے کہا، میں دوست ہوں، شور نہ کرنا، تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ پتہ نہیں میرے الفاظ اس کی سمجھ میں آئے تھے یا نہیں، مگر اس نے مچلنا بند کر دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ آنکھوں میں حیرانی بھرے میری طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک جوان سال لڑکی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک مرد جب کسی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی یا بہن جیسی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی اشارہ ہے اور الفاظ سے کئی گنا زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم اطمینان پھیل گیا تھا۔ میں مشتاق کا دوست ہوں۔ میں نے رک رک کر فکرہ پورا کیا۔ نامعلوم وہ کون سی زبان بولتے تھے اور آیا اسے اردو سمجھ میں بھی آتی تھی کہ نہیں۔ اس نے سمجھ جانے والے انداز میں اوپر نیچے سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی انگلی سے بستر کی طرف اشارہ کیا، گویا پوچھ رہی تھی کہ میں وہیں سے برآمد ہوا ہوں۔ میں نے بھی اسپات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ گو میرے دل میں تھوڑا بہت خدشہ موجود تھا کہ کہیں باہر جا کر وہ شور نہ مچا دے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس پر اعتبار کرنے پر مجبور تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری۔ میں حفظ ما تقدم کے طور پر دوبارہ کواڑ کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ لڑکی ایک جوان سال آدمی کے ہمراہ نمودار ہوئی۔ میں دروازے کے عقب سے نکل آیا۔ آنے والے نے مجھ سے پرتپاک مصافحہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ مشتاق کا بہنوئی ہے اور اس کے ساتھ موجود لڑکی مشتاق کی بہن ہے۔ مشتاق کافی عرصے سے آزادی کے متوالوں کا ساتھی تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ گزشتہ رات ہندوؤں نے اس کے گھر کو آگ لگانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر کسی نے مجاہدین کو پناہ دینے یا ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حالانکہ یہی کچھ وہ پچھلے 6-7 دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں، مگر آزادی کے متوالوں کے دل میں جلتی جوت کو بجھانا اتنا آسان کام نہیں۔ ان ظالموں نے جاتے ہوئے اتنی مہربانی کی تھی کہ مشتاق کی لاش وہیں چھوڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مشتاق کی تدفین ہوئی تھی۔